اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دا ڈریم آف اسلام میں آج ہم تاریخ کی سب سے بدکار، کروڑ، ظالم شہزادی اور ایک عورت کا تذکرہ کریں گے جو حضرت یحییٰ علیہ السلام کے قتل کے منصوبے میں بھی ملوث تھی، اور کس کے کہنے پر اس نے اس پیغمبر خدا کو قتل کیا، اور ان محرکات کے کیا عوامل تھے، کون تھی یہ بدکار عورت اور اس نے کیوں ان عوامل پر عمل کیا۔ آئیے اس ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ یہ واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے چند سال پہلے کا ہے، جب روم پر سیزر کی حکومت تھی۔ فلسطین کی سرزمین اس زمانے پر سیزر کا متعین کردہ ایک گورنر ہیرولڈ حکومت کرتا تھا۔ اس زمانے میں فلسطین کی سرزمین تجارتی اعتبار سے بہت اہمیت کی حامل تھی۔ یہ سلطنت روم کو بہت زیادہ ریونیو دیتی تھی، اس لیے یہاں کا گورنر ہیرولڈ روم کے سیزر کا دوست تھا، اور اس کے علاوہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر نو کا حصہ بھی بنا، اور ہیکل سلیمانی کی تعمیر نو کی وجہ سے ہیرولڈ یروشلم کے عوام یعنی یہودیوں میں بہت مقبول تھا۔ ہیرولڈ کا استبل کا ایک ملازم تھا، بہت غریب سا تھا۔ اس کی ایک بیٹی تھی جس کا نام ہیروڈیاس تھا۔ ہیروڈیاس انتہائی غریب گھرانے میں پیدا ہوئی لڑکی، مگر اپنے حسن و جمال میں یکتا تھی کہ جس کی خوبصورتی کی تعریف زد عام تھی۔ سارے یروشلم کی نگاہوں کا مرکز بن گئی، ہر کوئی یہ حسد کرتا کہ اس کی شادی اس سے ہو جائے۔ ہیروڈیاس جس طرح حسن و جمال اور میں مالک تھی، اس طرح غرور و تکبر میں بھی یکتا تھی۔ اس کے مطابق اس کا یہ حسن محلوں کے ملکہ بننے کے قابل تھا، اور اس کا اختیار کوئی عام انسان نہیں بلکہ کوئی شہزادہ ہونا چاہیے تھا۔ ہیروڈیاس کا ملکہ بننے کا خواب آہستہ آہستہ جنون میں تبدیل ہونے لگا۔ پھر جب ہیکل سلیمانی کی تعمیر نو مکمل ہوئی تو حاکم فلسطین نے افتتاحی تقریب میں پورے یروشلم کو بلایا۔ اس دن یہ یروشلم کسی دلہن سے کم نہیں سجایا گیا تھا، یعنی پورا یروشلم جشن منانے میں سب سے آگے تھا، اور اس کے رہائشی ہر مرد و زن، نوجوان، بچے، بوڑھے سب موجود تھے۔ وہیں ہیروڈیاس بھی بھرپور طریقے سے جشن میں شرکت کرنے کے لیے آئی تھی۔ اسی دوران اس کی ملاقات ہیرولڈ کے دوسرے بیٹے فلپ سے ہوئی۔ ہیرولڈ جو روم کا گورنر تھا۔ فلپ ہیروڈیاس کے حسن کے دام میں ایسا پھنسا کہ اسے خود کا ہوش نہ رہا۔ جبکہ فلپ سب سے پہلے سے شادی شدہ تھا، پھر ہیروڈیاس کو دیکھ کر اس کے حسن پر فریفتہ ہو گیا، اور خود بڑے بڑے لوگوں کا دور دور سے شادیاں کرنے کا رواج عام تھا۔ پھر فلپ نے ہیروڈیاس کو اپنے شہر لے آیا، یعنی یروشلم سے روم۔ ادھر ہیروڈیاس کی دلی خواہش پوری ہوئی، وہ یکدم جھونپڑی سے محل میں آ گئی، اور اسے ہر وہ چیز حاصل ہوئی جس کا اس کو جنون کی حد تک شوق تھا، مطلب ملکہ بننا۔ پھر اس کی حرص و ہوس بڑھتی ہی چلی گئی۔ پھر اس کے ملکہ بننے کا خواب دیکھنا شروع کیا۔ فلپ جس کی پہلی بیوی کی کوئی اولاد نہ تھی، وہ وارث کے خاطر دوسری شادی کرنا چاہتا تھا۔ چنانچہ ہیروڈیاس نے یہ خواہش بھی پوری کی اور فلپ کو وارث دینے کے لیے اور ملکہ بن جانے کے لالچ میں اس سے شادی کر لی۔ وقت گزرتا جا رہا تھا، شادی بھی ہو گئی، مگر اولاد نہ ہونے کی کوئی امید نہیں دکھ رہی تھی۔ پھر ایک دن ہیروڈیاس کی ایک کنیز اس بوڑھی عورت کے پاس کا قصہ سنایا کہ جو شہر سے باہر ایک غار میں رہتی تھی۔ کنیز نے بتایا کہ ہیروڈیاس کو کہ وہ لوگ اس عورت کے پاس اپنی منتیں مرادیں لے کے جاتے ہیں، اور وہ ان کی منتیں واپس کامیاب ہو کر لوٹتے ہیں۔ ہیروڈیاس نے اس بوڑھی عورت کے پاس جانے کا ارادہ کیا اور اپنی کنیز کے ساتھ اس بوڑھی عورت کے پاس جا پہنچی۔ ہیروڈیاس نے اس بوڑھی عورت کو اپنے آنے کا مقصد بتایا تو بوڑھی عورت نے اسے بتایا کہ تیری اولاد ہوگی، اور ضرور ہوگی، اور اتنی مشہور اور اتنی خوبصورت ہوگی کہ لوگ اس کو رہتی دنیا تک یاد رکھیں گے۔ اور بوڑھی عورت کی اس پیشن گوئی پر ہیروڈیاس بہت خوش ہو گئی،
وہ خوشی میں سرشار ہی تھی کہ بوڑھی عورت نے اسے کہا کہ مگر تیری اولاد اپنے گناہ عظیم کی وجہ سے یاد رکھی جائے گی۔ ہیروڈیاس یہ سن کر واپس چلے آئی۔ پھر کچھ عرصے بعد ہیروڈیاس کے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام سلومی رکھا گیا، مگر فلپ بیٹی کی پیدائش پر خوش نہیں تھا کیونکہ اسے وارث چاہیے تھا تاکہ اس کے تخت کا جانشین اس کا بیٹا بن سکے، مگر یہ خواہش پوری نہ ہو پائی اور بیٹی کی پیدائش پر ہیروڈیاس کی اہمیت پہلے جیسی نہ رہی۔ چنانچہ کچھ عرصے بعد فلسطین کا حاکم ہیرولڈ یعنی فلپ کا باپ چل بسا۔ اس کی سلطنت میں اس کے بیٹوں میں تقسیم ہو گئی اور فلسطین کا چھوٹا سا حصہ ہیرولڈ کے حصے میں آیا اور سب سے بڑا آمدنی والا حصہ فلپ کے چھوٹے بھائی اینٹیپاس کے حصے میں آیا۔ اینٹیپاس اور ہیروڈیاس کی پہلی ملاقات ہیرولڈ کی تدفین کے موقع پر ہوئی۔ اینٹیپاس ایک خوبصورت، خوبرو اور مضبوط قد و قامت کا نوجوان تھا۔ وہ پہلی ہی نظر میں ہیروڈیاس کی خوبصورتی اور اس کی اداؤں کا دیوانہ ہو گیا۔ یہ ہیروڈیاس کی ادائیں ہی تھیں جن کی بدولت اینٹیپاس اس کا دیوانہ ہو گیا۔ اب ہیروڈیاس فلپ سے چھٹکارا چاہتی تھی اور ایک دن فلپ کی سالگرہ کے موقع پر فلپ کے بھائیوں اور سلطنت کے دوسرے امراء اور حکمرانوں اور عہدیداران کو سالگرہ کا بلاوا بھیجا گیا۔ اینٹیپاس جیسے اسی موقع کی تلاش میں تھا، وہ ہیروڈیاس کی محبت میں کھنچا چلا آیا اور موقع پاتے ہی ہیروڈیاس نے بھی اینٹیپاس کو اپنے دام فریب میں پھنسا ڈالا اور اینٹیپاس نے اس سے وعدہ دے دیا کہ وہ ہیروڈیاس کو اپنی ملکہ عالیہ بنائے گا۔ اور ایک دن موقع پا کر فلپ کا محل چھوڑ کر ہیروڈیاس چلے گئی اینٹیپاس کے پاس۔ اس بات کی بنیاد پر فلپ اور اینٹیپاس کے درمیان متعدد بار جنگیں ہوئیں اور رومن حکومت کی مداخلت پر صلح صفائی کرا دی جاتی۔ اینٹیپاس کے کچھ علاقے فلپ کو دے دیے گئے اور ہیروڈیاس کو اس کی مرضی کے مطابق اینٹیپاس کے حوالے کر دیا گیا۔ یوں ہیروڈیاس ایک بھائی کے ساتھ ساتھ دوسرے بھائی کی بھی بیوی بن گئی۔ استغفر اللہ۔ ان دنوں حضرت زکریا علیہ السلام کے بیٹے حضرت یحییٰ علیہ السلام یروشلم کے لوگوں کو دین حق کی تبلیغ کا پیغام دیا کرتے تھے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے قتل کا تو تذکرہ آپ کو بہت سے باتوں میں اور بہت سی سٹوریز میں اور بہت سی ویڈیوز میں ملے گا، لیکن حضرت یحییٰ علیہ السلام کا قتل کن بنیادوں پر اور کس نے کیا، میں دراصل اس بیک گراؤنڈ میں جانے کی کوشش کر کے آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا قتل کس بنیاد پر، کس نے اور کن محرکات کی بنیاد پر کیا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام یروشلم کے لوگوں کو دین حق کی تعلیم کا اور تبلیغ کا پیغام دیا کرتے تھے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو عیسائی یوحنا کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا انداز گفتگو انتہائی فہم، مدہم اور دل متر جانے والا ہوتا۔ آپ کے اسی حسن اخلاق اور انداز تبلیغ کے وجہ سے لوگ جوق در جوق اسلام کی باتیں سننے چلے آتے اور ان کی تعلیمات سے متاثر ہوتے۔ انہی دنوں یہودی عالم رومن حکمرانوں کے پٹھو بنے ہوئے تھے اور حق بات کہنے سے گھبراتے تھے، مگر حضرت یحییٰ علیہ السلام بنا کسی خوف و خطر کے اپنے لوگوں کو تبلیغ دینے اور اپنے کھلے الفاظ میں بادشاہ اینٹیپاس اور ہیروڈیاس کے اس عمل کی مخالفت کرتے کہ اس نے اپنے بھائی کی بیوی کو اپنی ہی بیوی بنا ڈالا اور اس کی شدید سے مذمت بھی کرتے۔ بادشاہ اینٹیپاس نے اس طرف توجہ نہ دی، مگر ہیروڈیاس جو سلطنت کی ملکہ بن بیٹھی تھی، اس نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو گرفتار کر کے قتل کرنے کا حکم دیا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کو اپنے شوہر اینٹیپاس کو اکساتی رہی کہ حضرت یحییٰ کو گرفتار کر لو، لیکن اینٹیپاس نے کوئی خاص توجہ نہ دی۔ مگر ہیروڈیاس جو سلطنت کی ملکہ تھی، اس نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو گرفتار کرنے کا حکم دیا اور اس نے آپ کو اپنے گرفتار کروا کے اپنے باغ کی سیرابی کے کام پر لگا دیا، یعنی اپنا غلام بنا دیا۔ ہیروڈیاس نے کئی بار اینٹیپاس کو اس بات پر ورغلایا کہ وہ حضرت یحییٰ کو قتل کا فرمان جاری کر دے، مگر وہ نہ مانا کیونکہ اس نے اس بات کو اہمیت نہ دی۔
ہیروڈیاس اور فلپ کی بیٹی سلومی، جس کی خوبصورتی نے اپنی ماں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا تھا، اب وہ جوان ہو چکی تھی، اور کئی بادشاہ، شہزادے، عہدیداران اور بہت سے لوگ اس سے شادی کے خواہش مند تھے۔ ایک دن وہ محل کی کھڑکی سے باغ کا نظارہ کر رہی تھی کہ اس کی نظر اچانک حضرت یحییٰ علیہ السلام پر جا پڑی۔ جناب حضرت یحییٰ علیہ السلام کے چہرے پر بلا کے معصومیت، سادگی اور اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ایسا نور تھا کہ وہ جو ان کو دیکھتا تھا وہ متاثر ہوئے بغیر نہ رہتا تھا۔ چنانچہ جب اس نے ان کو دیکھا تو وہ ان سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکی، اور اس نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو اپنے محل میں طلب کیا اور دعوت گناہ دی، اس پر حضرت یحییٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں تجھے دیکھنا تک گناہ سمجھتا ہوں، اور وہاں سے چلے آئے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا انکار سلومی جیسی متکبر گھمنڈی حسینہ کو بہت ناگوار گزرا اور اپنی شان کے خلاف سمجھا، اور وہ اپنی اس انکار کو اپنا توہین سمجھتے ہوئے انتقام کی آگ میں جلنے لگی، اور اس نے تہیہ کر لیا کہ وہ اس کا بدلہ ضرور لے گی۔ سلومی نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے انکار کو اپنی ہتک آویز سمجھا، اور کچھ دنوں بعد بادشاہ اینٹیپاس کی سالگرہ کا دن آن پہنچا، جس میں روم کے حکمران، اعلیٰ عہدیداران شرکت کرنے آئے۔ بادشاہ اینٹیپاس کے قدموں میں تحائف کے ڈھیر لگے ہوئے تھے۔ اتنے میں ہیروڈیاس بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہنے لگی کہ میرا تحفہ سب سے عظیم، اعلیٰ اور قیمتی اور انمول ہے، کیونکہ آج کے جشن میں میری بیٹی سلومی رقص پیش کرے گی۔ وہ رقص کی پہلے سے ماہر تھی۔ اس رقص کا مقصد بادشاہ اینٹیپاس کو خوش کر کے سلومی کو تخت کا وارث قرار دلوانا تھا۔ پھر بڑے دربار میں سلومی کا رقص شروع ہوا، جس میں بے شرمی، بے حیائی اور ساری حدیں پار کر دی گئی تھی۔ سلومی 7 رنگوں کے لباس میں ملبوس آئی تھی، اور دوران رقص اس نے یک کے بعد دیگرے 7 رنگ کے لباسوں کو اتار پھینکا، اور یہ رقص کئی گھنٹوں تک جاری رہا، جس میں تمام عزت کی سب کی دھجیاں بکھر دی گئیں، اور بادشاہ اور اس کے دربار کو تو جیسے سانپ سونگھ گیا ہو۔ اور رقص کے اختتام پر بادشاہ اتنا خوش ہوا اور اتنا سرور میں آ گیا کہ اس نے کہا مانگو کیا مانگنا ہے، جس پر سلومی نے تو وہ تو آگ میں جل رہی تھی، تو اس نے کہا مجھے یحییٰ کا سر چاہیے۔ بادشاہ نہ چاہتے ہوئے بھی انکار نہ کر سکا، کیونکہ وہ بڑے دربار میں سب لوگوں کے سامنے وعدہ کر چکا تھا اور اس کو وعدہ خلافی کرنا نہیں چاہتا تھا۔ یوں اس نے اس بدکار، ظالم، مغرور عورت کی خواہش پر حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر مبارک کٹوا دیا اور ان کی شہادت کروا دی۔ اس کے کچھ دن بعد روم کا بادشاہ اینٹیپاس سے ناراض ہو گیا، اور اس نے اینٹیپاس کے بھتیجے ارسطو ایلمپا کو اس کی سلطنت پر چڑھائی کا حکم دے دیا، اور اگریپا نے اینٹیپاس اور ہیروڈیاس کو زنجیریں پہنا کر روم کی گلیوں میں سر عام لے جانے کا حکم صادر کیا۔ جب ہتھکڑیوں میں بندھے دونوں میاں بیوی روم کی گلیوں سے گزر رہے تھے تو ان کے جرم سے ستائے ہوئے لوگوں نے ان پر پتھر برسائے، اور یوں شہنشاہ روم نے ان دونوں کو صحرا میں پھینکوا دیا، جہاں بھوک اور پیاس سے وہ مر گئے۔ سلومی کی باقی زندگی ارسطو گرمپا کے بھتیجے ارسطو بلس کی غلامی میں گزری۔ یہ تھی وہ اس غرور تکبر سے بھری گھمنڈ کے انجام جسے رہتی دنیا تک یاد کیا جائے گا کہ اس عورت نے اپنے گھمنڈ میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کا کس طرح قتل کروایا۔ آپ کو بہت سی حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ویڈیوز ملیں گے، لیکن قتل کے محرکات اس ویڈیو میں ملیں گے کہ کون سے کردار تھے جو اس عوامل میں سرعام تھے، اور کیوں کہا گیا کہ اس عورت کو رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا اس کی بدکاری اور اس کے گھمنڈ اور اس کے غلط اقدام کی وجہ سے۔ ویڈیو پسند آئے یا نہ آئے، لائک ضرور کیجیے گا۔ شکریہ، جزاک اللہ۔